السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں بہنوں، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مذاق فرمایا کرتے تھے۔ امام ترمذی جلیل القدر محدث ہیں، ان کی ایک کتاب شمائل ترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ مختلف بزرگوں نے اس کے اردو تراجم کی خدمت انجام دی ہے۔ غالباً پہلا ترجمہ حضرت مولانا کرامت علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا تھا۔ ماضی قریب میں یعنی جو پچھلی صدی گزری ہے اس کے اواخر میں جو ترجمہ بہت زیادہ مقبول ہوا وہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے بزرگوں نے اپنی سعادت سمجھ کر اس کتاب کی خدمت انجام دی ہے، اس کے ترجمے، تحقیق، تعلیق، حاشیے وغیرہ کا کام انجام دیا۔ اس میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے، بس وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کے باب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن اس واقعے سے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ واقعہ زیادہ مشہور نہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ گاؤں دیہات کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھے جن کا نام ظاہر تھا، را سے، زا الف ہا را، ZAHIR، ظاہر۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور بھی ان کو بڑا عزیز رکھتے تھے، ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ وہ جب بھی آتے تھے تو گاؤں سے حضور کے لیے مختلف ہدیے، تحفے، جیسے ہمارے ہاں دودھ لا رہا ہے، کوئی دہی لا رہا ہے، گڑ لا رہے ہیں، چھاچھ لا رہے ہیں، مٹھا لا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو گاؤں دیہات کی خاص ہوتی ہیں وہ بھی حضور کے لیے لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ، حضور سے اس وقت تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ ظاہر کھڑے ہیں، آپ نے پیچھے سے، جس طرح ہمارے ہاں ہم لوگ آنکھ بند کر لیتے ہیں کسی اپنے عزیز، اپنے دوست کو تھوڑا سا چھیڑنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے مذاق میں، اس طرح حضور نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اب وہ پریشان ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کون ہے کون ہے، حضور بول نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب بات لکھتا ہے راوی، کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس بات، جب وہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اور پیچھے کو چپکنے لگے، کوشش کرنے لگے کہ ان کی پیٹھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، بطن مبارک سے، آپ کے جسم سے وہ زیادہ سے زیادہ مس ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ٹچ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ مل سکے، تبرکن انہوں نے ایسا کیا۔ اس درمیان حضور نے فرمایا کہ بھائی کون خریدے گا اس غلام کو، یہ غلام بک رہا ہے۔ مذاق میں حضور نے فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدے گا۔ ظاہر تھے تو گاؤں کے اور بظاہر ایک دیہاتی قسم کے آدمی تھے، لیکن ظاہر بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو، اور جس سے حضور محبت کریں، اور جس کو حضور سے اپنے جسم مبارک ٹچ کرنے کا، اور حضور سے اس قدر بے تکلف بھی ہو، جو ایسی شخصیت ہو، تو اس پر تو ہزاروں شہری نہیں بلکہ ہزاروں شہر، ہزاروں ملک قربان ایسے ذات گرامی پر۔ تو ظاہر نے فرمایا کہ حضور یہ آپ جس غلام کو بیچ رہے ہیں یہ بہت بیکار قسم کا غلام ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کسی کرت کا نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہونے والا، آپ کا سودا بڑا گھاٹے میں رہے گا، اس کو بیچ کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، انت عند اللہ غالٍ، ایسی بات نہ کہو ظاہر، تم اللہ کے نزدیک تمہارے بہت قیمتی ہو،
نایاب ہو، بیش قیمت ہو تم اللہ کے نزدیک. اور سچ یہی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس ذات کو حضور محبوب رکھیں تو وہ اگر اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہوگا اور وہ اگر قیمتی نہیں ہوگا تو پھر اور کیا قیمتی ہوگا. تو یہ واقعہ بظاہر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حضور کے مزاح کے باب میں ذکر کیا ہے، لیکن اس سے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور حضور کا آپس میں بے تکلف ہونا، اور ایسے صحابہ کرام کا، یعنی جن کے نام ہمیں نہیں معلوم، جن کی شخصیتوں پر کتابیں نہیں لکھی گئیں، جن کے بڑے بڑے جنگی و فتوحات میں کارنامے ان کے نہیں ہیں، لیکن حضور سے اس طرح کا تعلق، حضور کو ان کے اس طرح کا تعلق، ظاہر بات ہے یہ تمام صحابہ کرام لائق ہیں، مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم جیسے لوگ اپنی جانیں نچھاور کریں، اپنے آپ کو قربان کریں، ان کو اپنا اسوہ، اپنا مقتدی بنائیں. اس واقعے میں جو حضور نے آخر میں جو ارشاد فرمایا ظاہر سے، اس کی طرف ذرا سی توجہ دلانی ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ تم عند اللہ غال، کہ تم اللہ تعالی کے نزدیک تم بہت بیش قیمت ہو، بڑے قیمتی ہو. یہاں سے ہمیں اس بات کا سبب بھی ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، حضور سے تعلق رکھے گا، اور آج اس تعلق کا مظاہرہ ان کے لیے وہ تھا کہ حضور کے پاس حاضر ہوتے تھے، حضور کو ہدیہ دیتے تھے، حضور کو تحفے دیتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، حضور کے جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. ہمارے لیے اس محبت کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت پڑھیں، حضور کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، حضور کا تذکرہ کریں، کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کریں، اور ان تمام چیزوں کو ہم اختیار کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. آپ سے جو دعائیں منقول ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ایک ایک سنت کو حرز جاں بنانے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یقین جانیے آپ اور ہم سب محسوس کریں گے اس بات کو، گویا کہ کوئی صدا ہمارے کانوں میں لگا رہا ہے، انت عند اللہ غال، تم اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہو. جو شخص بھی اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں ڈھال لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیش قیمت ہو جائے گا، نایاب ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.